اس محفل کے نظم و ضبط کا خیال رکھنے توفیق عطا فرمائیں۔ غلام مصطفیٰ بن عمران اپنے بیان کو جاری کریں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم اساتذہ کرام، علماء کرام، میرے طالب علم ساتھیوں اور حاضرین و سامعین، آج میری تقریر کا عنوان ہے عقیدہ ختم نبوت۔ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جو اسلام کے بنیادوں میں شامل ہے اور جس پر ہمارا ایمان ہونا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین۔ سورۃ الاحزاب آیت نمبر 40۔ ترجمہ کنز ایمان، محمد تمہارے مردوں میں کسی کے باپ نہیں، ہاں اللہ کے رسول ہے اور سب نبیوں کے۔ یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، یہی ہے آرزو تعلیم قرآن عام ہو جائے، ہر ایک پرچم سے اونچا پرچم اسلام ہو جائے۔ یہ درس میں ختم نبوت سے ملتا ہے کہ ہم اپنی زندگی کو قرآن و سنت کے مطابق ڈھالیں اور دین اسلام کو پوری دنیا میں عام کریں۔ ختم نبوت کا کتاب میں اس بات کی یقین دہانی کراتا ہے کہ اب قیامت تک ہمیں کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت و شرائط کامل و مکمل ہے۔ اس عقیدے کی پاسداری کرنا ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے۔ جیسے کہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، ختم نبوت کے پرچم کو دنیا پر لہرائیں گے، ختم نبوت کے پرچم کو دنیا پر لہرائیں گے، اس راستے پہ جان لٹا کر ہم ایمان بچائیں گے۔ 7 ستمبر 1974 کو وہ تاریخ 7 دن تھا۔ اس دن پاکستان کی قومی اسمبلی میں متفقہ طور پہ ایک رضا منظور کی کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ قادیانیوں خواہ کوئی ایسا شخص جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہ مانتا ہو وہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے، وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ اور صرف یہی نہیں کہ وہ شرعی طور پہ دائرہ اسلام سے خارج ہے، بلکہ پاکستان کا آئین بھی یہ ڈکلیئر کرتا ہے کہ جو شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے۔ پاکستان کے آئین میں 7 ستمبر 1974 کو یہ باتیں بھی شامل کر دی گئی۔ اگر کوئی شخص اپنا آپ کو مسلمان کہتا ہے تو وہ اس بات کا اظہار کرے، اس بات کا اقرار کرے کہ وہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ اگر کوئی شخص حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو وہ اپنا آپ کو کسی بھی جگہ، کسی بھی تحریر، کسی بھی تصویر میں مسلمان نہیں کہہ سکتا، اور وہ عقیدہ ختم نبوت کا منکر ہے۔ اگر وہ کوئی اپنی عبادت کا تعمیر کرتا ہے تو وہ اپنی عبادت گاہ کو مسجد نہیں کہہ سکتا، اس عبادت گاہ پر مسلمانوں کی طرح مینار اور گنبد نہیں بنا سکتا۔ 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا اس کا سہرا جاتا ہے قائد ملت اسلامی امام شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کو۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ اس وقت قومی اسمبلی کے ممبر تھے۔ شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کوشش سے اس قرارداد کو پیش کی، اور اس قرارداد کو جب پیش کیا گیا تو اس پر اپوزیشن کی طرف سے 37 اراکین کا دستخط تھے۔ یہ 37 اراکین اس بات کی تائید میں تھے، اور پھر جب متفقہ طور پر اس قرارداد کو منظور کرنے کا مرحلہ آیا تو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے رفقا کے ساتھ مل کر اس وقت کے وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو سے ملاقات کی اور بھٹو صاحب کو بھی قائل کیا کہ عقیدہ ختم نبوت کی تحفظ کے لیے آپ بھی اپنا حصہ ملا اور اس قرارداد کو منظور کرنے میں ہمارا ساتھ دے۔ اور پھر 7 ستمبر 1974 کو جو یہ آئین پاس ہوا تو یہ ڈکلیئر کر دیا گیا کہ قادیانی غیر مسلم اقلیت ہے۔ ہمارے اکابرین نے پاکستان میں کے آئین میں ختم نبوت کی شکیں شامل کر کے اپنا کردار ادا کیا۔ آج ہماری یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم عقیدہ تحفظ ختم نبوت میں اپنا کردار ادا کریں۔ مدرسہ ہو یا جامعہ، اسکول ہو یا کالج، یونیورسٹی ہو یا اسمبلی کا کوئی بھی مال، کوئی بھی پلیٹ فارم، ہر جگہ تاجی دار ختم نبوت کے نعرے بلند کرے، ہر جگہ عقیدہ ختم نبوت کو اجاگر کرے، کیونکہ مسلمان وہی ہے جو عقیدہ ختم نبوت کو مانتا ہے، جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتا ہے۔ عزیزان و گرامی، آج 7 ستمبر کا دن ہے اور آپ کو یہ جاننا
آخر خوشی ہوئے گی. عقیدہ ختم نبوت کا یہ قانون ہمارے پیارے ملک پاکستان میں نافذ ہوئے. آج پورے 50 سال مکمل ہو چکے ہیں. انشاءاللہ صبح قیامت تک اسلامی جمہوریہ پاکستان کے آئین کے ماتھے پر عقیدہ ختم نبوت کے آئین کے ماتھے پر جھومر کی طرح سجا رہے گا. ہمیں اپنی زندگی میں ختم نبوت کے عقیدے کو زندہ رکھنا ہے اور اسے اپنی نسلوں تک پہنچانا ہے. کوئی بھی مسلمان اس عقیدے کے بغیر مسلمان نہیں ہو سکتا. آخر میں اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر عمل کرنے اور عقیدہ ختم نبوت کو زندہ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. تارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو. تارا دین اسلام اور افضل کر دیا اس کو. ختم کر کے رسالت رکھ دے اکمل کر دیا اس کو. ختم کر کے رسالت رکھ دے اکمل کر دیا اس کو. نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی. نبوت کی عمارت میں فقط ایک اینٹ رہتی تھی. میرے آقا کی آمد نے مکمل کر دیا اس کو. تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت، زندہ باد زندہ باد تاجدار ختم نبوت، زندہ باد وما علینا الا البلاغ المبین.